نبی السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کس کی زبان مبارک سے سنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی قولی احادیث جو حضرت کی ارشادات عالیہ ہیں وہ کس زبان مبارک سے سنی؟ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے حدیث بھی ادا کی، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے قرآن بھی ادا کیا، لیکن قرآن مجید اور حدیث پاک دونوں ایک زبان مبارک سے ادا ہوئے، لیکن دونوں میں فصاحت و بلاغت کا فرق ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام انسانی کلام ہے اور یہ کلام انسانی کلام نہیں۔ زبان ایک ہے، ذریعہ ایک ہے، لیکن یہ فرق بتلا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تیسری بات، قرآن مجید الحم سے لے کر والناس تک اس کے اندر جو ادب کا فصاحت و بلاغت جس کو کہتے ہیں، انداز بیان کے لحاظ سے سب سے اونچا، یہ شروع سے آخر تک برقرار ہے، ایک جیسا انداز ہے۔ مخلوق کی بات میں انداز ایک جیسا نہیں ہو سکتا، یہ خالق کی صفت ہے تو اس کا انداز ایک جیسا ہے، شروع سے لے کر آخر تک بیان کے انداز کے لحاظ سے جس کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں وہ ایک جیسی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شروع قرآن سے لے کر آخر قرآن تک مضمون ایک جیسے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بات کچھ ہے ایک بات کچھ ہے، ایسی بات نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں پیشین گوئیاں ہیں کہ ایسا ہوگا کہ رومیوں میں ایرانیوں میں لڑائی تھی، ایرانی غالب آ گئے۔ پھر قرآن مجید نے خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، بظاہر کوئی آثار نہیں تھے۔ روم کا بادشاہ قیصر اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ خود جنگلات میں پڑا تھا، خودکشی کرنا چاہ رہا تھا، کوئی آثار نہیں تھے، لیکن قرآن نے خبر دی کہ جناب یہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ پھر وہی ہوا کہ اس کے ذہن میں وہاں خیال آیا، اس نے بحری راستے سے حملہ کیا ایران پر اور غالب آ گیا۔ تو قرآن مجید کی ایک پیشین گوئی نہیں، بے شمار پیشین گوئیاں ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر کامیابی اللہ نے جو ہے وہ عطا فرمائی، ایسے اور پیشین گوئیاں بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جو آپ آگے پڑھیں گے تو یہ پیشین گوئیاں سامنے آئیں گی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیشین گوئیاں کی صداقت یہ دلیل ہے کہ یہ کلام مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ اور پھر یہ اس کے اندر جو یہ خوبی ہے، جو چھٹی وجہ ہے اس کے کلام اللہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اس جیسی آیت، قرآن پورا تو دور کی بات ہے، سورت تو دور کی بات ہے، اس جیسی آیت بنانے سے بھی مخلوق عاجز ہے، مل جائیں تو اس کے مقابلے میں کلام نہیں بنا سکتے۔ یہ عاجزی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ کلام مخلوق کا کلام نہیں۔ قرآن مجید کے متعدد نام ہیں، 4 نام جو ہیں اس کے مشہور ہیں۔ پہلا نام اس کا ہے القرآن۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، ملانا، پڑھنا۔ تو قرآن مجید جس قدر پڑھا جاتا ہے دنیا کے اندر کوئی کتاب اس کے برابر نہیں پڑھی جاتی۔ دوسرا نام اس کا ہے وہ ہے الفرقان۔ دوسرا نام اس کا ہے وہ ہے الفرقان، اور فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو فرق کو واضح کر دے۔ قرآن مجید کون کون سا فرق واضح کرتا ہے؟ قرآن مجید صحیح راستہ اور گمراہی کا راستہ، ان دونوں کو واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید رشد اور غیش یہ ہدایت اور ضلالت سے آگے کا درجہ ہے، اس کو قرآن واضح کرتا ہے۔ تیسری بات یہ، اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ حق اور باطل کو واضح کرتا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان اور کفر کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایمان ہے یہ کفر ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جنتی اور جہنمی کو واضح کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ لوگ کہ جو سرکش ہو گئے اور جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا وہ انجام ان کا جہنم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا خوف اختیار کیا اور نفس پرستی سے اپنے آپ کو بچایا ان کا انجام جنت ہے۔ تو جہنمی اور جنتی کا فرق یہ قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ تیسرا نام اس کا ہے الکتاب۔ الکتاب کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا اور لازم کرنا اور لکھنا۔ تو الکتاب وہ مجموعہ جو لکھا ہوا ہو۔ آپ کے اور میرے سامنے قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، کیا یہ نبی السلام پر بھی لکھا ہوا نازل ہوا ہے؟ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا۔ کس نے اس کو یہ تدوین کیا ہے، کتاب کی شکل دی ہے؟ صحابہ کرام نے۔ اللہ کے علم میں یہ بات کی کہ فتنہ اٹھے گا تو کہے گا کہ صحابہ کرام ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اس کے اندر
کمی بیشی کی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو الکتاب کہہ دیا تاکہ اے ایمان والو جو تمہارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے یہ وہی ہے جس کو میں نے نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کی توثیق اور تصدیق اس کے اندر نازل فرما دی۔ تو ایک نام اس کا الکتاب ہے اور چوتھا مشہور نام اس کا الذکر ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، نصیحت کو اور ذریعہ شرف کو، کہ قرآن سے تعلق قائم کرو گے تو اس سے نصیحت بھی حاصل ہوگی اور تمہیں امتیاز بھی، مقام بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اب پہلی کتابوں کے مقابلے اس کی امتیازی خصوصیات یا مخصوصات کر دیتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پہلی کتابیں صرف کتابیں ہیں، یہ کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام تھا، لوح محفوظ میں کتاب بنا، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا کتابی شکل میں، پہلے آسمان سے زمین پر آیا کلام کی شکل میں، جو اسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا قول ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ جو اسلام لکھا ہوا نہیں لائے، اس کو زبانی لائے، کلام بنا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے میں یہ نقش ہوا، کتاب بنا۔ نبی السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا، کلام بنا۔ صحابہ کرام نے حضرت کی زبان مبارک سے سنا، تو یہ کتاب بھی ہے اور یہ کلام بھی ہے۔ اور صحابہ کرام نے نبی السلام کی زبان مبارک سے سنا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کتابی شکل دی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پہلی کتابیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں عربی زبان میں، قرآن مجید بھی وہاں عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، لیکن پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں ترجمہ ہو کر۔ تورات یہ ترجمہ ہو کر آئی ہے عبرانی زبان میں، کیونکہ جس قوم کی طرف آئی ہے یہ کتاب وہ قوم عبرانی زبان بولتی تھی۔ انجیل سریانی زبان میں ترجمہ ہوا اس کا، جو قوم جس کی طرف انجیل آئی ہے وہ قوم سریانی زبان بولتی تھی۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ ترجمہ ہو کے نازل نہیں ہوا، یہ اصل جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ نازل ہوا ہے، تو اس کی زبان لوح محفوظ والی زبان ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلی کتابیں انزال ہے، اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید انزال بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا اکٹھا، یہ انزال ہے۔ پھر پہلے آسمان سے نبی اسلام مبارک دل پر 23 سال میں آیا، تنزیل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوا، اس کی وجہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، جو اپنے موقع پہ انشاءاللہ بیان ہوگی۔ تو قرآن مجید میں انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے۔ اب یہاں ایک بات جو بڑی اہم بات ہے اس کو ذہن نشین فرمائیں گے۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے، کیا یہ اترنے کی ترتیب ہے؟ نہیں، یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے، اترنے کی ترتیب نہیں۔ سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ 30ویں پارے کی سورۃ الگ کی پہلی 5 آیتیں ہیں، اور جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ بقرہ کے 38ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ ترتیب تو نہیں، تو یہ ترتیب کس نے لگائی؟ صحابہ کرام نے کس کے کہنے پہ؟ نبی علیہ السلام کے فرمانے پہ۔ جب آیت نازل ہوتی حضرت فرماتے اس کو فلاں آیات سے پہلے، فلاں آیات کے بعد لکھ لو اور فلاں صورت میں لکھ لو۔ نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ان کا رد اس ترتیب کے اندر موجود ہے کہ یہ ترتیب حدیث سے ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس کو فلاں صورت میں لے لو، فلاں آیات سے پہلے فلاں آیات سے بعد۔ قرآن میں تو کہیں حکم نہیں، تو قرآن میں جب حکم نہیں تو کس کی وجہ سے مان رہے ہیں؟ حدیث کی وجہ سے مانے۔ اگر حدیث حجت نہیں تو پھر قرآن کیسے قابل اعتبار جو ہے وہ ہوگا؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انکار حدیث کا رد بھی اس بات کے اندر موجود ہے۔ پھر چوتھا امتیاز اس کو یہ ہے کہ پہلی کتابیں کسی نہ کسی چیز پہ لکھی ہوئی نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کہاں نازل ہوا ہے؟ کائنات کے اندر سب سے افضل نبی علیہ السلام کا جسم اطہر، اور جسم اطہر میں حضرت کا مبارک دل، اور جسم اطہر کتنا افضل، صرف ایک بات گزارش کر دوں اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر نہیں، نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے لگنے والی مٹی عرش عظیم سے مقدس ہے۔ تو قرآن مجید سب سے زیادہ مقدس ہستی پر اور مقدس ہستی کے مبارک دل پر نازل ہوا، یہ قرآن مجید کا امتیاز ہے۔ پانچویں بات امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا بنیادی معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے۔ 3 باتیں میں نے گزارش کی۔ پہلی کتابیں اپنے نبیوں کا معجزہ نہیں تھیں، تورات موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں، قرآن مجید نبی السلام کا معجزہ ہے، بنیادی معجزہ ہے۔
کہ بنیادی معجزہ حضرت کا قرآن مجید ہے اور حضرت کا یہ علمی معجزہ ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام جو معجزات دیے گئے ہیں وہ عملی معجزات ہیں. پیاسا پھینکا اژدہا بن گیا، یہ عملی معجزہ ہے، حسی معجزہ ہے. نبی السلام کو اللہ نے علمی معجزہ تھا. فرمایا علم کو فضیلت ہے عمل پر. کتنی؟ نبی السلام کے ارشاد گرامی سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ 1000 عابدوں پر ایک فقیہ کو فضیلت حاصل ہے، تو علم کی فضیلت اعمال پر کم سے کم 1000 کے برابر ہے. تو یہ نبی السلام کے علمی معجزہ ہے. پھر نبی السلام کا دائمی معجزہ ہے کہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، عصا موجود تھا لیکن اس کو پھینکا جاتا تو عصا نہیں بنتا تھا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس کی خصوصیت بھی ختم ہو گئی. نبی السلام تشریف لے گئے لیکن قرآن مجید کا معجزہ ہونا آج بھی برقرار ہے. تو یہ دائمی معجزہ ہے. چھٹی خصوصیت اس کے اندر ہے محفوظیت کی، کہ پہلی کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں، قرآن مجید اصل حالت میں محفوظ ہے. اور قرآن مجید کی محفوظیت کی دلیل تواتر طبقہ، ایک نسل سے دوسری نسل میں قرآن مجید اسی طرح آ رہا ہے. میں صرف اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ملائیشیا میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، عرب میں پڑھا جا رہا ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں پڑھا جا رہا ہے، امریکہ میں، یورپ میں پڑھا جا رہا ہے. کیا قرآن مجید کو پڑھنے میں کہیں اختلاف ہے؟ کہیں اختلاف نہیں. یہ دلیل ہے اس کے بعد کی کہ ان لوگوں نے اپنے اساتذہ سے یوں سنا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے یوں سنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اسلام کے دور سے لے کر جہاں آج تک یہ تواتر طبقہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ معتبر ذریعہ تواتر طبقہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں آ رہا ہے. پھر یہ قرآن مجید کا حفظ آ رہا ہے، اور حفظ کی حالت یہ ہے کہ استاد پڑھ رہا ہے آگے، شاگرد پیچھے کھڑا ہے. شاگرد استاد کا بڑا ادب احترام کرتا ہے، لیکن جب استاد قرآن کا آیت پڑھتا ہے شاگرد فوراً ٹوک دیتا ہے اس کو کہ وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ حفظ، یہ بھی قرآن مجید کی حفاظت کی دلیل ہے. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ہو رہی ہے نماز کے اندر بھی، نماز کے باہر بھی، اور نماز تراویح کے اندر قرآن مکمل کیا جاتا ہے.